الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اس وادی گل کا ہر اونچا خورشید جہاں کہلایا ہے. اس وادی گل کا ہر اونچا خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے لیا ہے عالم. میرے محترم بزرگوں دوستو عزیزو، ہمارا یہ ملک ہندوستان اس روئے زمین پر اپنا ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتا ہے بحیثیت اس کے کہ اللہ نے ہمارے اکابرین و اسلاف کی فہم و فراست پر اس بات کو کھولا کہ اس ملک کو کسی مذہب کا ملک نہ بنا کر ایک جمہوری ملک بنایا جائے جس کے اندر بسنے والا ہر انسان اپنی مذہب پر زندگی گزارنے میں آزاد ہے. یہ اس ملک کا امتیاز ہے. یوں کہہ لیجیے کہ ایک ایسا گلستان ہے جس کے اندر ایک ہی قسم کے پھول ہیں. وہ گلستہ بھی ضرور ہے، پھولوں سے مہکا ہوا بھی ضرور ہے، لیکن جس گلشن کے اندر ہر رنگ کے پھول ہوتے ہیں، جس گلشن کے اندر ہر پھول کی مہک ہوتی ہے، اس کا مقام الگ ہوتا ہے. ہمارا یہ ملک ہندوستان اپنی تمام تہذیبوں کے ساتھ، اپنے تمام مذاہب کے ساتھ، اپنی تمام بسنے والی قوموں اور جماعتوں کے ساتھ ایک ایسے گلدستے کی حیثیت رکھتا ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول جمع کیے گئے. لیکن یہ جمہوری ملک صرف ایک چاہنے پر ملک نہیں بن گیا. اس کی ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے، جس تاریخ کے اندر ہر بات ذکر کے قابل ہے. لیکن یہ بات مجھے پہلے ہی سے معلوم ہے کہ ہمارا یہ مختصر سا وقت اس طویل داستان کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس داستان کو بیان کرنے کی مکمل اجازت نہیں دے سکتا. لیکن کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ احساس ضرور دلایا جا سکتا ہے کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان کا بسنے والا انسان اگر آج کے دن یوم آزادی کا جشن مناتا ہے تو یہ جشن منانا تو آسان ہے، لیکن اس جشن کی وجہ کو پیدا کرنا ایک تاریخ کا مستقل باب ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے
ہماری اسکولوں کی کتابیں جو بتاتی ہیں کہ 1857 سے جنگ آزادی کا آغاز ہوا، ایسا نہیں۔ جنگ آزادی کی بنیاد پڑی تھی اس وقت جب 1799 کے اندر میسور کی دھرتی پر سلطان الہند حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے شہید کیا تھا۔ جب تک وہ مرد مجاہد زندہ رہا، اس ملک میں انگریز 100 سال کے قریب گزار چکا تھا۔ 1600 کے بعد ہندوستان آیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا پروجیکٹ لے کر کہ ہم اس ملک میں تجارت کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں نفع پہنچانا چاہتے ہیں، خود نفع اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اصل ان کی اندر کی جو باطنی نیت تھی، ان کے اندر کا جو فساد تھا وہ یہ تھا کہ ملک مالدار ملک ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس سے وہ چھیننے کا موقع تھا۔ اس ملک کی آزادی اور مغلیہ سلطنت انگریزوں کو برداشت نہیں تھی، اور جب 100 سال گزرنے کے بعد تک بھی ان کو یہ لگا کہ ہمیں اس ملک پر قدرت حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان ہمارے سامنے ایک مستقل آڑ ہے، ان کا کچھ ہو جائے۔ بڑی کوششوں کے بعد یہ لوگ اس بات میں کامیاب ہو سکے کہ میسور پر حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد انگریز نے اعلان کیا آج ہندوستان غلام بن چکا ہے، اور اس ملک کے اندر بسنے والا ہر ایک انسان آج سے خلق تو خدا کی رہے گی، ملک بادشاہ کا ہوگا، لیکن اب کے بعد سے حکم ہمارا چلے گا۔ جس وقت اس بات کا اعلان کیا گیا، اس ہندوستان کے اندر بہت سارے نواب تھے، بہت سارے مالدار تھے، بڑے بڑے رئیس خاندان تھے، لیکن کسی ایک کے اندر یہ جرأت و ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکتا۔ کون کہہ رہا؟ کوئی بات نہیں کر رہا، یہ ہماری آواز ہی بہت بھاری ہے، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس ملک کے اندر بسنے والے تمام کے تمام نواب، مالدار، ہر قسم کا بسنے والا انسان جو اپنے مال کے غرور کے ساتھ، اپنی کرسی کے غرور کے ساتھ زندگی گزارتا، لیکن اس کے پاس اس بات کی جرأت نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا کہ اب جو ملک غلام بنا ہے اس ملک کو آزاد کرانا۔ اس وقت میں انہی مدارس کے بوریہ نشین، انہی مدارس کے اندر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ آج ہندوستان غلام بن چکا ہے، اور اس ملک کی آزادی کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اپنے ایمان و اسلام کو، اپنے مساجد و مدارس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے بسنے والے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں بسنے کے لیے اس ملک کو آزاد کرائے، اور اس کے لیے ضرورت پڑے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے جذبات کی قربانی دے اس ملک کو آزاد کرائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جب یہ حال آیا کہ ان کو زہر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کے جسم سے پیپ نکلنے لگا، ان کے اوپر بہت ظلم کیے گئے، لیکن اس شخص نے اپنے نظریے سے ہٹنے کی جرأت نہیں کی، ڈٹے رہے۔ اپنے ہی خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کو اپنے ساتھ رکھ کر آزادی کا غم، آزادی کی فکر، آزادی کی کڑھن ان کے سینوں کے اندر پھونکی۔ 1824 کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے جانے سے پہلے اپنے جانشین کو تیار کر دیا۔ یہ دونوں حضرات ترتیب میں لگ گئے۔ 1831 کے اندر پہلا جنگ آزادی ہوا، اس کے اندر محض علماء کرام نے قربانیاں دی۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے دہلی کے لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک 35,000 علماء کرام کے سروں کو قلم کر کے درختوں پر ٹانگا گیا۔ ٹامسن جو ایک انگریزی مورخ ہے وہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ چربی کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ میں نے اس جگہ کے پیچھے جا کر دیکھا تو وہاں پر 40 علماء کرام کو انگاروں پر بالکل برہنہ بغیر کپڑوں کے لٹایا گیا، اور وہ جل جل کر پھونک رہے ہیں، کوئلہ بن رہے ہیں، اور 40 کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ان سے کہا جاتا یا تو انگریز کی سرکار کے اندر بھرتی کو جائز قرار دے دیا جائے، ورنہ تو آپ لوگوں کو ایسے ہی جلایا جائے گا۔ وہ 40 علماء جو کھڑے ہوئے 40 کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح جلنا گوارا کریں گے، لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہم لوگ اس غلامی کو برداشت کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کو انگریز نے اپنی عدالت میں بلایا اور معلوم کیا، کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی غلامی حرام ہے، اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حضرت نے کہا جی میں نے یہ فتویٰ دیا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ آ کر قدموں میں گر گئے، کہا حضرت بیان بدل دیجیے ورنہ تو نقصان ہوگا، یہ آپ کو پریشان کریں گے، سزائیں دیں گے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا علی جوہر اگر آج بیان بدلا تو ایمان بدل جائے۔ ان قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ موضوع ایک صرف لذت کا موضوع نہیں ہے۔ ایک قوم، ایک ملک جو زندگی بسر کرتا ہے، اگر اس کو اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے وہ اپنی صحیح راہ طے نہیں کر سکتا۔ جس قوم کو یہی معلوم نہیں کہ ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے، صرف ایک جھنڈا اٹھا لینے سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہو جاتا۔ اس ملک کو جس طرح ہمارے بزرگوں نے ترقی تک پہنچایا ہے، ایسے ہی اس کی آبیاری کرنا، اس کو بسانا، اس کو بنانا، اس کو بڑھانا، اور اس کے اندر بسنے والے ہر ایک مسلمان کے ایمان کی، اعمال کی، جذبات کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، ایمان و اعمال کی حفاظت کرنا بھی ایسے ہی ذمہ داری۔